بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو سمجھانے سے نہ سمجھے اسے خدا ہی سمجھے۔ شہروں، قصبوں اور دیہاتوں میں اکثر وعظ اور نصیحت کے لیے علماء کرام بلائے جاتے ہیں۔ تو ایک چھوٹا سا دیہات تھا، وہاں کے لوگوں نے ایک بہت بڑے عالم صاحب کو بلایا۔ عالم صاحب عربی فارسی زیادہ جانتے تھے، اس وجہ سے اردو کے الفاظ کم استعمال کرتے تھے۔ عموماً یہ دیکھا بھی گیا ہے کہ زیادہ پڑھے لکھے عالم صاحبان سادی عام فہم زبان میں بولنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ لہٰذا جب تقریر شروع ہوئی تو وہ عالم صاحب اپنی تقریر میں عربی فارسی کے الفاظ زیادہ استعمال کرنے لگے۔ 2-3 گھنٹہ وعظ کہنے کے بعد مولوی صاحب نے کہا، کیوں بھائی صاحب آپ لوگ سمجھ گئے؟ دیہات کے آدمی تھے، تقریر میں اونچے الفاظ ہونے کی وجہ سے کچھ نہیں سمجھ پائے تھے۔ اس وجہ سے مارے شرم کے سب لوگوں نے خاموشی اختیار کر لی اور آپس میں مشورہ کیا کہ کل بھی مولوی صاحب کو روک لیا جائے۔ حالانکہ پروگرام صرف 1 دن کا ہی تھا، لیکن بات سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے روک لینے کا مشورہ ہوا۔ جماعت میں سے ایک آدمی نے کہا کہ کل بھی مولوی صاحب یہی پوچھیں گے کہ سمجھ گئے، تو پھر اس کا جواب ہم کیا دیں گے؟ جماعت والوں نے طے کر لیا کہ مولوی صاحب کے داہنی جانب بیٹھنے والے ہاں کہہ دیں گے کہ ہم سمجھ گئے، اور بائیں جانب بیٹھنے والے کہہ دیں گے کہ ہم نہیں سمجھ پائے۔ چنانچہ مولوی صاحب کو روک لیا گیا اور دوسرے دن بھی اسی طریقے سے بیان ہوا جس طرح پہلے دن ہوا تھا۔ وعظ ختم ہونے پر مولوی صاحب نے کہا، کیوں بھائی سمجھ گئے؟ جس طرح آخر میں کہنے کی عادت تھی، تو حسب پروگرام داہنی جانب والوں نے کہا، ہاں مولوی صاحب ہم سمجھ گئے، اور بائیں جانب والوں نے کہا کہ ہم تو نہیں سمجھے۔ اس پر مولوی صاحب نے جواب میں کہا کہ جو لوگ سمجھ گئے وہ نہ سمجھنے والوں کو سمجھا دیں۔ یہ کہہ کر دعا مانگ لی۔ پھر لوگوں میں 6 گوئیاں ہونے لگی اور مشورے میں یہی طے پایا کہ مولوی صاحب کو 1 دن کے لیے اور روک لو۔ لوگوں نے کہا کہ مولوی صاحب کو روک تو لیں، اور مولوی صاحب رک بھی جائیں گے، لیکن مولوی صاحب وعظ کے بعد پھر پوچھیں گے، کیوں بھائی سمجھ گئے؟ تو اس کا جواب ہمارے پاس کیا ہوگا؟ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اگر مولوی صاحب کہیں کہ کیوں بھائی سمجھ گئے، تو جماعت میں سے ایک آدمی بھی ہاں نہ کہے، تاکہ مولوی صاحب اور زیادہ سمجھائیں۔ چنانچہ یہ بات طے ہو گئی اور مولوی صاحب کو تیسرے دن بھی روک لیا۔ تیسرے دن کی تقریر ختم ہونے پر مولوی صاحب نے حسب معمول کہا، کیوں بھائی سمجھ گئے؟ اب ساری جماعت میں سے کسی ایک آدمی نے بھی ہاں نہیں کہا۔ سب کے سب خاموش بیٹھے رہے، صرف ایک آدمی نے کہا، مولوی صاحب آپ کی تقریر کی کوئی بات پلے ہی نہیں پڑی، کوئی سمجھ نہیں پایا۔ اس پر مولوی صاحب نے کہا، جو سمجھانے سے نہ سمجھے اسے خدا ہی سمجھے۔ یہ کہہ کر مولوی صاحب نے دعا مانگ لی اور جلسہ ختم ہو گیا۔ فائدہ: وعظ و نصیحت کرنا، وعظ کرانا اور سننا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہی کے کام ہیں، کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ وعظ کرنے والا دوسروں کو نصیحت کر رہا ہے لیکن خود عمل نہیں کرتا، تو اس کے پاس قیامت کے دن کوئی جواب نہیں ہوگا، اور وعظ کرانے والے بھی اگر عمل نہیں کریں گے تو ان سے بھی پوچھ ہوگی۔ نیز وعظ سننے والوں سے بھی کہ دین کی بات سننے کے بعد تم لوگوں نے کیوں عمل نہیں کیا۔ وعظ کہنے والے کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ سامعین کا لحاظ رکھ کر ان کے معیار کے مطابق گفتگو کرے، اور مقصد دین کی بات پہنچانا ہو، نہ کہ اپنی قابلیت چھانٹنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی بات صحیح طور پر کہنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔